السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے دو سمندروں کے ساتھ ساتھ چلے مگر ایک دوسرے کا پانی باہم نہ ملنے سے استدلال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الفرقان، سورہ الفرقان آیت نمبر 53، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ دوسرا کھاری نہایت تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی۔ جو دو دریاؤں کا ذکر ہوا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا کھارا ہے۔ اس کا حکم ہے وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ آپ کسی پانی میں مل جائے گا، اس کا حکم نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا سورہ النمل آیت نمبر 61، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور کھاری اور شیریں دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کفار میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ یہ کفار کو ہم تو الحمدللہ اہل ایمان ہیں، جو کفار جو مشرکین ہیں اور کافر ہیں اور منافقین ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر اس کی بارگاہ میں سرو سجود نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے، اور جو لاتے بھی ایمان تو آدھا ایمان آدھا کفر، ایسا نہیں۔ ایمان صاف ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں یہ کون کرنے والا ہے، فقط اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا سورہ الرحمن آیت نمبر 19 and 20، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ جیسے پہلے فرمایا کہ ایک کھارا پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے، دونوں چل رہے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے۔ اس کی شان قدرت ہے۔ وہ پردہ اس لفظ ہمارے استعمال کیا ہے، کیا چیز ہے؟ اس کا حکم ہے کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے، ایک ذرہ ہوا کا جھونکا، پانی کا قطرہ، جو اس کے کنٹرول میں نہ ہو، اس کے تابع نہ ہو۔ اس سے یہ نہ پتہ میرا مالک کون ہے۔ صرف ان کو ہماری طرح زبان نہیں ہے، عقل نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ آسمان اس کے حکم سے کھڑا ہے، ہلتا نہیں ہے۔ زمین بیٹھی ہے، اڑتی نہیں ہے۔ پانی رواں دواں ہے، ہوا چل رہی ہے، پہاڑ مضبوط ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق سوائے انسان کے، وہ جس حال میں اس کو حکم دیا گیا اسی حالت میں ہے۔ فقط اے انسان، تجھے یہ اختیار دیا گیا، تجھے عقل بھی دی، بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی، سننے کی اور فیصلہ کرنے کا اختیار، کہ دونوں راستے ہیں، صحیح بھی غلط بھی، چوائس کر لو۔ تو اہل ایمان ہمیشہ سچائی کا، حق کا راستہ چنتے ہیں، جس سے مولا راضی ہو، جس سے وہ اس کا رسول راضی ہو، جس میں آخرت میں جب وہ طلب کرے گا، وہ ہمیں اٹھائے گا تو اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، وہ راضی ہو۔ اور جو ناحق لوگ ہیں وہ بھی انسان، دماغ ان کے پاس بھی ہے، تعلیم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سارا کچھ ہے، مگر اس بات سے بے خبر ہیں ایمان لانے پہ۔ ایک طرف اعلیٰ ڈگریوں والے ہیں، ایمان نہیں ہے،
دوسری جانب ایک ان پڑھ انسان ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا مگر ایمان والا ہے۔ ایمان نام ہے ماننے کا، اللہ کو ماننے کا، اللہ کی قدرت کو ماننے کا، اللہ کے رسولوں کو ماننے کا، اللہ کی کتابوں کو ماننے کا، جنت دوزخ کو ماننے کا۔ ان تمام چیزوں کو جو غیب میں ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمارے ادراک سے دور ہیں، انہی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جو خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ ہمارے اور مسائل ہیں، ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں، مگر ایمان لا چکے۔ اب اس ایمان کو استقامت کے لیے یہ سارا کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ پانی ہم پیتے ہیں، ایک دن ہم بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے ہیں، ایک منٹ ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بڑی انعام اس نے دیا۔ ہمیں علم ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، زندگی عطا کرنے والا بھی وہ ہے، واپس لے جانے والا بھی وہی ہے، اور پھر اگلی زندگی میں لے جانے والا وہ ہے۔ وہ حساب کتاب ہوگا، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ ایک چیز کا حساب لے گا۔ تو پھر غفلت میں کیوں ہیں؟ تو ایک ہی راستہ ہے، چھپ جانا، اس سے معافی مانگنا، اس کو راضی کرنا۔ وہ بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس نے شروع میں کیا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربان ہے، اس سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ آئیے مل کر عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے یہ مقدس مہینہ ہے۔ جو بھی لمحات ہیں یہ دوبارہ نہیں ملیں گے، وقت گزر گیا، اس کو راضی کر لیں۔ اس میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔